السلام علیکم۔ آج آپ کے پاس ایک اور وظیفہ کہہ لیں سے یا دعا کہہ لیں، کیونکہ انسان ہر بات اپنے پاک رب سے ہی شیئر کرتا ہے۔ جب انسان کو کوئی بندہ دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی بندہ دعا مانگتا ہے اور گلے شکوے کرتا ہے۔ تو آج آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتانے لگا ہوں۔ یہ عموماً آپ لوگوں نے بہت ہی کم سنی ہوگی، نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ دکھ دے، بہت زیادہ ٹینشن دے اور آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں اس بندے کا کیسے مقابلہ کروں، یہ مجھ سے طاقتور بھی ہے، زیادہ پاورفل ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا سخت وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے انا اعطیناک کل کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن یہ اس میں اتنی بابرکت ہے اور اتنی زبردست آیات ہیں، 3 آیات ہیں اس میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس میں چھپا ہوا ہے، بڑی راز کی باتیں ہیں۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میں نزول بتا دیتا ہوں۔ ایک کافر تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا مارا جب ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، ان کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی جو ہماری امہات المومنین ہیں، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ماریہ قبطیہ، وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل ہی بے اولاد ہیں، آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، اداس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ سورہ کوثر نازل فرمائی۔ جو لوگ آپ کا دل دکھا رہے ہیں، آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ کو ذہنی تکلیف دے رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، یعنی کہ اتنا کچھ عطا کر دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نعمتیں جن کو بیان نہ کیا جا سکے، اور کوثر سے مراد علماء حوض کوثر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں مطلب ٹھیک ہیں، حوض کوثر بھی ٹھیک ہے۔ حوض کوثر ایک جنت میں نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ کی طرح سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو اس میں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ نہر بھی عطا کی ہے، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کو پانی پلائیں گے، جو دودھ جیسا میٹھا اور شہد کی طرح بھی بہت زیادہ شفا والا ہوگا۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے تو ایک خوشخبری بتائی ہے اس پہلی آیت میں، تو آگے پھر حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، صبر بھی کریں اور قربانی بھی دیا کریں، اور اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، قربانی دیا کریں، صبر کریں، نماز پڑھیں۔ تو ساتھ ہی کہا ہے کہ انا شانیہ کا ہو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو اگر آپ یہ آیات پڑھیں گے، اور جو بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، جو بندہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، جس نے آپ کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، تو جب آپ پڑھیں گے نا انا شانیہ کا ہو الابتر، تو اس بندے کا تصور آپ نے ذہن میں لانا ہے اور بار بار اس آیت کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو یقین کریں، آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کا جو دشمن ہے اسے اللہ کی طرف سے اتنی سخت سزا ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک آزمایا ہوا وظیفہ تھا، جو آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، یہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا ظلم کرتا تھا، پتھر مارتا تھا، بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر غضبناک ہو کے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو جب آپ یہ آیت بھی پڑھیں ساتھ کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ بھی بڑی سخت آیت ہے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ لوگ بڑے دشمن ہیں اور اسی دشمنی کی وجہ سے وہ جادو ٹونا بھی کروا دیتے ہیں آپ پہ۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ آیات پڑھیں اور ساتھ قل اعوذ برب الناس، یہ جو 4 کل ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ضرور پڑھ کے پھونکا کریں نماز کے بعد، اور ساتھ آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ آیت الکرسی بڑی بابرکت آیت ہے، صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جب وہ مرے گا تو اس کا ایک قدم جو ہے نا وہ زمین پہ ہوگا اور دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا، یعنی کہ مرتے ساتھ ہی انسان جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سورہ ہے، آپ اس کی بھی تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہ کوئی جادو کے اثرات ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور اسپیشلی رات کو آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھیں، اور پھر 4 کل جو ہیں، کل واللات بھی پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ اسپیشلی پڑھیں۔ قل اعوذ برب الفلق کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اور وہ ایک بڑا ظالم جادوگر یہودی تھا، اس نے کیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے تھے اور پھر ان پہ وہ گانٹھے لگا کے، تو وہ شاید عورت تھی یا مرد تھی، اب یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن بڑا سخت جادو ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے گئے تھے، پھر وہ انہیں گانٹھے لگا کے ان پہ جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف ہونا شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو درد ہونا شروع ہوا، بخار ہونا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ پہ تو جادو کیا ہے فلاں جادوگر نے، تو آپ یہ قل اعوذ برب الفلق اور یہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور فلاں کنویں میں وہ بال پڑے ہوئے ہیں آپ کے جن پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر وہ بال نکالے گئے، صحابہ کو کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ وہ بال نکال کے لاؤ میرے، پھر وہ کنویں سے وہ بال نکالے گئے۔ تو یقین کریں کہ آپ حیران ہوں گے، جب وہ بال نکالے گئے تو وہ جو کنویں کا پانی تھا وہ بالکل خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا، اتنا سخت جادو تھا۔ تو وہ بال نکالے گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق پڑھتے جاتے تھے اور ساتھ قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، تو جو بالوں کی جو گانٹھیں تھیں وہ خود بخود کھلتی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہمارے اکثر جو اپنے ہی ہوتے ہیں وہی جادو ٹونا بھی کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل بھی پڑھیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور یہ آپ اپنے بچوں پہ بھی پڑھ کے پھونکیں، کیونکہ یہ بچوں پہ بھی لوگ جادو وغیرہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔